کسی کی لطہ خوری کرنے سے اتحاد گھرک لگاؤ، مفاہمت ڈاٹے رسالہ چلے گئے، شیعہ سنی مفاہمت وقت کی اہم ضرورت لے کے چلے گئے، وہی لے کے سب ڈھو رہے ہیں. جی ہاں، ایسے ہی سارے ہیں مودودی جماعت والے، تنظیمی جماعت والے، یہی لوگ کر رہے ہیں، شیعہ 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 شیعہ. اس کا پتہ چلتا ہے انہی لوگوں کو ناسبی ہو گیا. ناسبی ہے، یہ ناسبی ہے. کیا ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کا نام نہیں لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں. وہ تو صاحب کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہمارے یہاں ابو بکر ہے. خلاص ہو گئے ناسبی. تم حضرت علی کو اگر سب سے افضل نہیں مانتے ہو تو ناسبی ہوئے نا، ان کے یہاں ہو گئے ناسبی. تو اسرار بھی تو ناسبی ہو گئے. تو پھر خمینی کی زیادہ لطہ خوری کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کو پروموٹ کرنے سے زندگی بھر اس کو پروموٹ کرتے رہے. اس کی قبر کی زیارت کرنے گئے، اس کی مزار پر جا کر کے فاتحہ پڑھے اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو بہت اچھا ہے. لوگ کہتے تھے وہاں شرک بدعت ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد کتاب لکھ رہے ہیں شیعہ سنی مفاہمت وقت کی اہم ضرورت، شیعہ سنی مل کر رہو. یہ اہل بیت کے تعلق سے ان کا اپنا خاص کنسیپٹ ہے. ایرانیوں کا مطلب صحابہ کے درمیان دو فریق کرنا، کچھ کو بدنام کرنا، کچھ کو گالی دینا، یہ سب ان کا کام ہے. تو ان کے حساب سے اگر تم نہیں مانو گے، بالکل ان کے حساب سے اگر تم نہیں مانو گے، تم ناسبی ہو. خلاص. کچھ بھی ان کی تعریفیں کرو، کچھ بھی نہیں کرو. بہت سارے لطہ خوری کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے، پتہ چل گیا ان کو بھی ناسبی کہہ دیتے ہیں. خلاص. تو سہولت کاری کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بھائی تم اگر اہل السنہ میں سے ہو تو کبھی نہ کبھی تو تم جو ہے جن کو دشمن مانتے ہیں ان کا نام لوگے ہی. کبھی نہ کبھی تو نام آ ہی جائے گا. ارے کچھ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نام لوگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اچھے سے لوگے کہ نہیں لوگے؟ ابو بکر عمر کا نام اچھے سے لوگے کہ نہیں لوگے؟ مگر اہل السنہ اگر ہو، شیعوں کی رافضیوں کی لطہ خوری کرتے ہو، ان کی حمالی کرتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، اگر مان لیں بہت سارے ہوتے ان کے اسی سہولت کار بنے رہتے جتنے مودودی جماعت والے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں لطہ خوری کرنے میں لگے رہتے ہیں رافضیوں کی، خمینیوں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم تو ان کی طرح سے پورا عقیدہ نہیں رکھتے ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو نا؟ ان کو خلیفہ مانتے ہو نا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت علی. اگر ایسا کہیں تو اظہار کر دیا، کچھ بول دیے کہیں بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مانتے ہو نا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو نا؟ کبھی نہ کبھی تو اظہار کرو گے، ذکر کرو گے ہی. تو پھر کیا ہوگا؟ فوراً لوگ ناسبی بول دیں گے، کیونکہ وہ لوگ ان سب کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، باغی تاغی کہتے ہیں. جی ہاں، اہل بیت کا دشمن کہتے ہیں. تو وہ تو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، کچھ کا نام لے کر کے، کچھ کا ایسے ہی. اور بہنیں جن 4 لوگوں کا، 6 لوگوں کا نام ہے، ان سب کا نام لے کر کے وہ گالی دیتے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں، ہر جگہ ان لوگوں کا نام لے کر کے. اور باقی دیگر بنی امیہ کو جو ہے ایسے عمومی پیمانے پر جنہوں نے پورے دین اسلام کو پھیلایا اپنے زمانے میں، دور تک پہنچایا اس کی ریاست کو. تو کیا تم برداشت کرو گے؟ کبھی نہ کبھی تو نام آئے گا، لوگے ہی. پھر کیا ہوگا؟ تم بھی ناسبی ہو گئے، تم کو بھی برا بھلا کہیں گے. تو ایسا ہے، قرآن حدیث پر اگر عمل کر کر سیدھے رہو. جتنے بدعتی ہیں، خارجی ہیں، رافضی ہیں، شیعہ، ایسے لوگوں سے دور رہو. ان کا اپنا دین دنیا میں جو کہیں، جو چاہیں، جو کہیں، تم اپنا جو قرآن حدیث ہے صحیح سے اس کو مانو، فالو کرو، اس کو پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو. کوئی برا کہے، بھلا کرے اپنی جگہ پر وہ.